الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے 14واں پارہ سورہ حجر آیت نمبر 44 تک ہم سن چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 45 سے ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر و شرک سے باز رہے اور ایمان لائے، اگرچہ گناہ گار ہوں۔ گناہ گار مومنین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ پاک سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن و امان کے ساتھ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا، تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت آئے گی، نہ یہاں کوئی خوف آئے گا اور نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوگا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ پاک اسے ان کے دلوں سے نکال دے گا اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد اور عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں اس طرح ہوں گے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور مجلس کا، محفل کا لطف اٹھائیں گے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت اور تعظیم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد
انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ان آیات سے پتہ چلا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہوں، اور اللہ پاک کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ پاک نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ پاک کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان لے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ پاک کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ پاک کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی ہے، جو کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب دوزخ میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں کے تحت چند نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو، اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ اس عزت اور تعظیم میں داخل ہے۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کی رحمت و مغفرت اس کے غضب اور عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں۔ تو گویا اللہ پاک نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا۔ یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبئ عبادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے، اسی طرح گناہ گار مومن بھی اس میں داخل ہے، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کئی احادیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ یہاں پر مزید آیتوں میں فرمایا کہ بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا تو وہ جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا۔ البتہ جو گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا، اس کا معاملہ اللہ پاک کی چاہت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے، چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ پاک کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلا سبب ان میں سے کفر کرنا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر نمبر 2، اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا، جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اسی طرح ایک سبب ہے منافقت اختیار کرنا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور سبب اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی نافرمانی کرنا بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور سبب ہے اللہ پاک کے عذاب کا، وہ ہے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور سبب ہے عذاب الہی کا، جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کفر کے اسباب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ ناظرین کرام، اس صورت میں سب سے پہلے اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلائل دیے، اس کے بعد توحید پر دلائل دیے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق واقعات بیان فرمائے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے، اور اس آیت سے اب اللہ پاک نے بعض انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ چاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات یہاں مختصراً بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے۔ ابراہیم کے مہمان، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان کا احوال آپ سنائیے، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں، تاکہ میرے بندے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ پاک کی ناراضی اور مجرموں سے لیے گئے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ پاک کا عذاب ہی سب سے سخت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے، اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تعظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے خوف زدہ ہونا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر آئے اور بے وقت آئے، اور پھر جو ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا گیا وہ کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس دور میں دشمنی کی علامت کے طور پر ہوا کرتی تھی کہ مہمان کوئی آئے اور کھانے سے انکار کر دے اور بغیر اجازت آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دل میں کھٹکا ہوا، آپ نے اس کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو اللہ پاک کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عالم بیٹا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنا دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار و ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلوانے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام ہی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار و ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بیٹا جسمانی معذوری یا ذہنی کمزوری کا شکار ہو اسے دنیا کی تعلیم دلوانے کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں اور پھر اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ ناظرین کرام، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعجب اللہ پاک کی قدرت پر نہیں تھا، بلکہ فطری عادت کے برخلاف ایک کام جس کی خوشخبری دی جا رہی تھی اس پر تھا کہ بڑھاپے میں تو کسی کے ہاں اولاد نارملی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کی اولاد ہوگی اور بہت پھیلے گی، لہٰذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔
فرشتوں کا آپ سے یہ کہنا فلا تکم من القانتین، نا امیدوں میں سے نہ ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک نہ کرنا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معاذ اللہ شرک کر رہا تھا، ظاہر ہے یہ صرف نصیحت کے طور پر تھا کہ شرک کبھی بھی نہ کرنا۔ تو جس طرح یہاں پر شرک لازم نہیں آ رہا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہونا یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا اے فرشتوں تو تمہارا ابھی آنے کا کیا کام ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں عالم میں اللہ پاک کی جو سنت جاری ہے، جو طریقہ کار جاری ہے اولاد کی ولادت کا، جو کہ نارملی جوان جوڑوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یہاں ہم بوڑھے ہو چکے لیکن ہمیں اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ اللہ پاک کے طریقے کے برخلاف ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ اس بشارت کے علاوہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے، کیوں آپ آئے ہیں؟ تو فرشتوں نے پھر اپنا ایک اور مقصد بھی بیان فرمایا کہ وہ کسی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ آیت نمبر 58 سے زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔